اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آیت نمبر 6 سورہ بقرہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ دوسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے متقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، تو یہاں پہ اب کس کا ذکر ہے؟ کفار کا، کافر کا۔ انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر کون ہوتا ہے؟ کفر کرنے والا، حق سے انکار کر دینے والا، حق کو قبول نہ کرنے والا، ہدایت کے بدلے گمراہی چننے والا، اندھیرے میں خوش رہنے والا، اپنی انا، اپنی مستی، اپنی دنیا کے اندر حقیقت کو جانتے بوجھتے نہ مانتے ہوئے اس زندگی میں رہنے والا، اس کے علاوہ آخرت کا انکار، اللہ کا بھی انکار کر دینے والا کافر ہے۔ کافر جو ہے وہ صرف بہت ایک چھوٹا سا لمیٹڈ کرائٹیریا نہیں ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی کافر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو حق کو جاننے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد پھر جب انکار کر دیتا ہے کوئی انسان، تو وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافر کون ہے؟ جو حق سے انکار کر دے۔ اللہ کی کتاب حق ہے، اللہ کا ہر حکم حق ہے، اللہ خود حق ہے، تو ان ساری چیزوں میں جس بھی چیز کا انکار ہوگا تو وہ کسی نہ کسی زمرے کے اندر وہ کافر ہی ہے انسان، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے چاہے وہ بڑے لیول پہ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس آیت کو اگر ہم صرف جو دائرہ اسلام میں لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ لیبل کر دیں کہ وہ کافر ہیں، تو پھر تو ہم خود کو جو ہے نا وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں کفر کر رہے ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کو نہ سمجھنے میں، اگر آپ اس کو انکار کہ اس میں سمجھے نا، انکار کر دینا، نہ ماننا، چھپانا، تو یہ ساری چیزیں کفر میں ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بڑا پکا ارادہ ہوتا ہے، یہ کچا ارادہ نہیں ہوتا کافر کا۔ کافر جب کفر سے انکار کرتا ہے تو وہ بڑے پکے ارادے سے اپنی عقل سمجھ استعمال کر کے نا پھر انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی بھی دنیاوی غرض ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، تو اس وجہ سے وہ پھر کفر کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے بھی انکار کیا ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا تم ان کو نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں، آپ عام زندگی میں بھی ایسے لوگوں سے آپ کا اتفاق پڑتا، کیونکہ یہ ایک سائیکالوجی ہے نا، ایک انسان کی شخصیت بتائی جا رہی ہے کہ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ جتنا مرضی نصیحت کر لو، پیار سے کر لو، ڈانٹ کے کر لو، کسی بھی طرح سے قرآن کی بات ان کو بتاؤ، اچھی بات ان کو بتاؤ، وہ نہیں سنتے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کا سے آپ کا بھی جو ہے وہ میل ملاپ ہوا ہوگا، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ آپ سوچتے ہیں، انسان کہتا ہے یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ہوتا کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا نا۔ اللہ کا انکار کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کر دینا، اللہ کے قرآن کا انکار کر دینا، یا اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دینا۔ ایک تو چیز یہ ہے نا کہ آپ عمل میں ویک ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ آپ کی خواہش ہے اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنے کی، آپ کی خواہش ہے ایمان پہ رہنے کی، لیکن آپ کمزور ہیں، آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ یہ چیز ہے کہ ایک انسان، اس کو سب پتہ ہے اور اس کے باوجود وہ جسے کہتے ہیں نا اپنی مستی کے اندر وہ رہنا پسند کرے، تو وہ جو مستی ہے نا وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیوں انسان اتنا زیادہ جو ہے وہ سخت دل، پتھر دل ہو جاتا ہے کہ وہ حق اس کے اندر نہیں جاتا؟ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ ایک پردہ ہوتا ہے، غشاوہ پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کافروں کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب۔
اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے. ختم ختم سے، جیسے اردو میں ہوتا ہے نا ختم، دی اینڈ. اب جب کسی چیز کا اینڈ ہو گیا تو کیا وہ شروع ہو سکتی ہے؟ نہیں، اینڈ ہوگی نا، بس ختم. جب ختم تو پھر ختم ہوگی. سو یاسین میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. پھر وہ ہے نا کہ ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے ہر اعضاء جو ہے وہ خود ہی پھر گواہی دے گا. اور سورہ شعراء میں آتا ہے وَيَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور وہ تمہارے دل پر مہر لگا دے گا. تو یختم، نختم، ختمہ، یہ ساری کیا ہیں؟ مہر لگانا ہے. ان کے میننگ کیا ہے؟ مہر لگانا، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ اینڈ ہو جانا کسی چیز کا، ختم ہے نا، ختم. تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کے دلوں اور ان کی کانوں پہ مہر لگائی ہوئی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. مطلب وہ کہیں سے بھی حق ان کے اندر نہیں جاتا. ایک انسان کو امیجن کریں جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نہ اس کے کانوں سے وہ بہرا ہے، نہ آنکھوں سے وہ اندھا ہے، نہ اس کے دل کی کوئی بیماری ہے، لیکن وہ ایک چلتا پھرتا جانور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو اندر نہیں لے کے جا رہا. وہ ان کانوں سے حق نہیں سن رہا، ان آنکھوں سے حق کو دیکھنے، اللہ کی نشانیاں باہر جاتا ہے، اندر آتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن وہ نشانیاں اس کی اللہ کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو اپیل نہیں کری. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کہیں نہ کہیں اس چیز کو تسلی سے اپنے اندر سما کے بیٹھ چکا ہے کہ میں نے یہ نہیں ماننا. یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ انسان حق سے انکار کر دے یا حق اس کے اندر نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہر لگا کے بھیجے ہیں بندے، یہ نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا، چاہے ان کو 100 سال دے دوں، چاہے ان کو 200 سال کے، ان کو ہزاروں سال کی زندگی بھی دے دوں، تب بھی انہوں نے کافر ہی مرنا ہے، انہوں نے نہیں ماننی. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے بالکل برابر ہے. تو بہتر کیا ہے کہ ایسے لوگوں پہ اپنی انرجی ضائع کرنے کے بجائے حق کی تو تلقین آپ نے کرنی ہے، لیکن جو ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہے، جو ایک سمجھداری کا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی انسان ہے، کوئی بھی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ وہم لگ رہا ہے، جس کے بارے میں آپ کو یہ ایک ہوتا ہے نا، انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ابھی یہ نہیں سن رہا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، کافر بھی پلٹ جاتے ہیں لوگ، اتنا زندگیاں کفر میں گزار کے تو پھر اسلام لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن ایک انسان اگر مان ہی نہیں رہا تو پھر آپ اس پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ اپنے قرآن کو اور ان چیزوں کو شیئر کریں جو فوراً حق کو قبول کرتے ہیں. کیونکہ اوپر آپ نے متقین کی ڈیفینیشنز میں، متقین کی صفات میں پڑھا ہے نا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو آسان الفاظ میں کافر کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، نہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، نہ وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، نہ ہی اس کو آخرت پہ کوئی یقین ہوتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئے کہ کافر اور منافق، اور کافر اور متقی جو ہیں وہ بالکل ایک اپوزٹ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے کافر کو جو ہے وہ حق نہیں سمجھ آ سکتا، کیونکہ اسے ماننا ہی نہیں ہے نا. ایک انسان ہے، آپ اس کو بتا رہے ہیں، آپ جتنے مرضی مخلص ہو جائیں، لیکن اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بولی جاؤ، لیکن میں سنوں گا نہیں. مطلب میں سن بھی رہا ہوں نا تو انسنا ہے، وہ اس کے دل میں نہیں جاتا. تو یہ مہر ہے. تو یہ مہر ہٹ سکتی ہے اگر انسان جو ہے وہ حق کو قبول کر لے، سمجھ آ جائے اس کو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ نہیں مانتے لوگ. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس لیے ابھی اس سے نیکسٹ جو منافق کے بارے میں ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہے. تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ متقین کی ڈیفینیشنز میں، متقین کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی جو ہے وہ ایک چیز کو بتا دیا کہ یہ ساری صفات متقی میں ہیں. اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو، اگر آپ کافر ہو متقی بن جاؤ، منافق ہو متقی بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ نہ کافر کا کوئی ٹھکانہ ہے اچھا اور نہ منافق کا. یہ دونوں ہم نے نہیں بننے، ہمیں متقی بننا ہے. اور متقی اور مومن جو ہوتا ہے وہ دل سے اور زبان سے ایک جیسا ہوتا ہے. اس کے دو چہرے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ایک ہی جیسا رہتا ہے. جیسا باہر ہوتا ہے ویسا ہی اندر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ متقی بنائے. کیوں؟ کیونکہ اسی کی نجات ہے، کافر اور منافق کی کوئی نجات نہیں ہے. تو اب آپ کو مجھے امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کافر کون ہوتا ہے. تھوڑی سی میں بات مزید ایڈ کر دوں کہ
دیکھیے چھوٹے لیول پہ بھی ہم انکار کر دیں اگر، تو پھر تب بھی ہم کفر میں ہی ہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اللہ کے یہ سارے حکم تو مانتے ہیں لیکن یہ والا حکم میں نہیں مانوں گی، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی کفر ہے۔ سب ماننا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں کہ آپ کہیں کہ آپ یہ چھوڑ دیں گے یہ کر لیں گے، نہیں، اللہ کا ہر حکم ماننا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا، تو پھر ہر حکم اچھا لگتا ہے، پھر آپ سمجھ جاتے ہو کہ اس میں بھی میری بہتری ہے، اس میں بھی میری خیر ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو بھی میں نے مانا، اس سے میرا رب خوش ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ حکم جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ان پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔